الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہندوستان میں کرونا کے انتشار کی وجہ سے جو صورتحال ہے اور جو لوگوں کی ذہنی اذیت تشویش ہے، اس سلسلے میں عزیزم حمود سلمہ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کچھ مفید باتیں ایسے ماحول میں پیش کی جائیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم سب اطمینان کی سانس لے سکیں اور رایابی ہمیں ملے۔ اس سلسلے میں دو تین باتیں میں خصوصیت کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا اور پھر ان باتوں سے بھی بہت ساری باتیں آپ نکال سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ کائنات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں، اس کی کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت سے باہر نہیں ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، اور اس عقیدے اور ایمان کا فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ ہم پریشانیوں میں گھبرائیں گے نہیں، مصیبت میں پریشان نہیں ہوں گے، حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا اعتماد اور ہمارا بھروسہ ہوگا، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، حالات میں تبدیلی وہ پیدا کرتا ہے، ماحول میں اصلاح پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہونا چاہیے ایسے ماحول میں جب بیماریاں، وبا، فتنہ، آزمائش بڑی شدید ہو جائے، تو ایسے میں اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا یقین بھی پختہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے ان کے اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مومنوں کی جماعت نے جب مختلف پارٹیوں کو، گروہوں کو، فوجوں کو دیکھا کہ وہ مدینے پر چڑھ دوڑی ہیں اور محاصرہ مدینے کرنے کی کوشش کیا ہے، اسلام کا قلعہ کما کرنا چاہتی ہیں، تو مومنوں کی زبان سے جو بات نکلی تھی وہ بات کیا تھی؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہی تو منظر ہے جس کا ہم سے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے رسول اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ قرآن نے کہا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، تو مختلف فوجوں کا مدینے پر حملے کے لیے محاصرہ کر لینا مومنوں کے ایمان میں اور ثابت قدمی میں اضافے کا سبب بنا۔ تو پریشانیاں انہوں نے دیکھا تو اللہ رب العالمین کی طرف لپکے اور ایمان میں پختگی آئی اور اللہ رب العالمین کے حکم کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ میں مانتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا، شروع میں 25 مارچ سے ہمارے لاک ڈاؤن لگا تھا 2020، اور اس کے بعد پھر صورتحال جو تھی وہ بہرحال کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن کچھ ہی مہینے کے بعد الحمدللہ حالات میں بہتری آئی، اور قریب تھا کہ حالات معمول پر آیا تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر، اس کی مشیت کی کار فرمائی رہی کہ شدت پیدا ہوئی حالات میں، اور بیماری اپنے پیر پسارنے لگی اور بڑی تیزی سے منتشر ہوئی، بہت سے لوگوں کے موت کا سبب بنی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ہمیں ان تمام باتوں سے بہت مایوس ہونے کی، بہت گھبرانے کی، بہت ڈر جانے کی ضرورت قطعی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکے کی زندگی میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی، جس میں طاقتور لوگوں نے اور مکے کے بڑے لوگوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ایک سوشل بائیکاٹ کا منشور جاری کیا، اور جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو 3 سال سے زائد کا عرصہ شیب ابی طالب میں گزارنا پڑا۔ ظاہر ہے یہ مدت بڑی لمبی تھی، سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے کھانے پینے کی دقت تھی، کسی سے مل نہیں سکتے تھے، شادی بیاہ کا مسئلہ تھا، اور بھی معاشرے سے متعلق جو امور ہوتے ہیں وہ امور انتہائی سنگین ہو چکے تھے مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان دنوں کا خاتمہ کر دیا، اور ان دنوں خاتمے کے بعد اب اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کس طرح سے غالب کیا، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد صورتحال کیا پیش آئی۔
تو اس سلسلے میں ایک بات اور ہمارے اور آپ کی جاننے کی ہے، جو اللہ رب العالمین کی دنیا میں کائناتی نظام کے تابع ہے، وہ بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی انسان کو یا اللہ کی مخلوقات کو پریشانیوں سے دوچار ہونے کے بعد، مصیبتوں سے گھر جانے کے بعد، بیماریوں سے جوجھنے کے بعد اللہ رب العالمین کامیابی کی ترقی کی راہیں نکالتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل اور نمونہ ہے۔ ابھی بچپن میں تھے کہ بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں کنویں کی تاریکی میں ڈال دیے گئے۔ ظالم بھائی خوش تھے کہ ہم نے کنویں کی تاریکی میں ڈال دیا اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مظلوم بچے کی مدد بیں طور کی کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا پانی کی تلاش میں، اور وہ قافلہ کنویں کی تاریکی سے یوسف کو نکالنے کا سبب بنا۔ اور پھر دوسرا ظلم یہ ہوا یوسف علیہ السلام پر، حقوقی انسانیت کی ہیومن رائٹ کمیشن جس کو آج دنیا بولتی ہے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں بازار میں لے جا کر بیچ دیا گیا معمولی قیمت پر۔ قرآن نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بڑی کم قیمت پر یوسف کو بیچ دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی کہ بادشاہ کے گھر میں پرورش پانے کا موقع ملا، لیکن ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا کہ مصر عزیز کی بیوی نے بدنیتی اس کے دل میں پیدا ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کو جس کے نتیجے میں معصوم ہونے کے باوجود جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے بعد ان کی علم و حکمت، ان کی دانائی اور ان کی پاکیزگی اور ان کی عصمت، یہ تمام کی تمام چیزیں جیل سے نکلنے کا سبب بنی۔ اور جو ہی پیغام آیا کہ بادشاہ مصر آپ کو بلا رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنا فوراً غنیمت نہیں سمجھا، بلکہ اپنے معاملے کے تصفیہ طلب کیا اور کہا ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا اور الزام مجھ پر عائد کیا گیا تھا۔ تو بہرحال غور کیجئے کہ اتنی سخت آزمائش سے دوچار ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے معاملے کا تصفیہ چاہا، اپنی برات لوگوں پر واضح کر دینا چاہا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین انہیں تخت نشین بنایا۔ تو میں اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حالات جتنی بھی سنگین ہو جائیں، اموات جتنی کثرت سے ہوں، پھر بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ رب العالمین سے پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور وہی پریشانیوں کو ٹالتا ہے، مصیبت میں وہی کام آتا ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو سنے، اس کے کام آئے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین جب پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے، مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو ہمیں مصیبت کے ازالے کے لیے اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صاف طور بیان کیا کہ ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ ہی آسانی کی راہیں نکلتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہ بھی جان لو کہ پریشانیوں کے بعد آسانی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ تو پریشانی جو بھی ہے، اللہ رب العالمین ان پریشانیوں میں آسانی کی راہیں نکالے گا۔ رات کی تاریکی جتنی شدید ہو جائے، لیکن شدت تاریکی صبح کے روشنی کے نمودار ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ لہذا کرونا وائرس کی جو بیماری اس وقت ہے، اس بیماری سے ہمیں اتنا خائف ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی مغفرت سے، اللہ رب العالمین کی شفایابی سے اپنے آپ کو نا امید کر لیں اور اتنا خوف ہمارے ذہنوں بھر جائے کہ مصیبت ہمارے لیے بن جائے۔ تو پہلی بات تو یہ رہی۔ دوسری بات میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ اس پریشانی کی گھڑی میں، مصیبت کے اس وقت میں، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں ان فوائد کو بیان کروں، صرف کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان سچے دل سے اللہ رب العالمین توبہ کرے، اور لوگوں کے حقوق اگر ہڑپ رکھا ہے تو ان حقوق کو لوٹانے کی کوشش کرے، لوگوں کے مظالم ان کے حوالے کرے، اور مظالم کو حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں کا خلوت میں اعتراف کرے، اور اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، معافی مانگے، کیونکہ معافی مانگنا، توبہ کرنا اللہ رب العالمین بے حد پسند ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ اوقات کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص حالت وضو میں رات گزارتا ہے اور پھر رات میں جب اس کی نیند ٹوٹتی ہے
تو نیند کھلنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے خیر اور بھلائی دیتے ہیں۔ تو ایسے میں بڑا آسان کام ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے کہ ہم سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد دعاؤں کو پڑھ کے سوئیں، اور رات میں ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے لیے ہر آدمی اٹھتا ہے، تو جیسے ہی رات میں بیدار ہوں تو بیدار ہونے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین سے سچی دل سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں، ہمارے متعلقین کو، ہمارے اہل خانہ کو کرونا کی وبا سے محفوظ رکھ، اور اس مصیبت میں اللہ رب العالمین تو ہمارا سہارا بن، اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور سے سہارے کے امیدوار نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دعا بھی انسان کے لیے بڑی مفید ہوگی، اور ہمیں اس دعا کا اہتمام ایسے موقع پر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوقات دعا کرنے کے، تو ہمیں دعا کا سہارا لینا چاہیے ایسے موقع پر خاص طور پہ، کیونکہ دعا بہت ہی مفید ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، کاش کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نصف رات جب ہو جائے تو انسان نصف رات میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے، اور صرف زانی انسان یا وہ عورت جو زنا کی تدبیر میں ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور عشار کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جو لوگوں سے ٹیکس لینے کی کوشش کرتا ہو، لوگوں کے مال لینے کی کوشش کرتا ہو۔ باقی جو بھی مسلمان رات کی نصف رات میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ ایسے ہی سحری کا وقت کا معاملہ بھی ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں میں منادی کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کیا جائے، ہے کوئی رزق طلب جس کے رزق دیا جائے، تو ہمیں ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ فتنے میں، مصیبت کے ایام میں عبادت میں مشغول ہو جانا اور لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ آج حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، بھیڑ بھاڑ میں جمع نہ ہوا جائے، تو اس وبا میں ہم اپنے گھر کو لازم پکڑیں، اور گھر کے لازم پکڑنے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ گھر کو لازم پکڑ کر کے گھر میں تعلیم کا ماحول پیدا کیا جائے، اور گھر کے بچوں کی تربیت کی جائے، انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے، انہیں دعاؤں کی تعلیم دی جائے، اور ان کا رشتہ اللہ سے استوار کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت بن جاتی ہیں کہ ہم اپنے گھر کو لازم پکڑیں، اور گھر کو لازم پکڑنے کے ساتھ ساتھ ہم عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فتنے کے اوقات میں عبادت میں مشغول رہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے مترادف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ افواہوں پر آدمی کو توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہر چیز جو آپ تک پہنچتی ہے اس کو آپ فارورڈ کریں، اس کو آپ آگے بڑھاتے رہیں، یہ چیز بہت نقصان دہ ہے، یہ چیز بہت بھیانک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو افواہوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں سراسیمگی پھیلے اور ایک خوف کا ماحول پیدا ہو۔ تو ہمیشہ انسان کو مثبت سوچ رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھا پیغام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھی سوچ لوگوں میں پیدا ہو، لوگ حوصلہ مند ہوں، لوگوں میں ایک امنگ بیدار ہو اور زندگی کا سلیقہ ان میں آئے۔ تو ہمیں بہرحال افواہوں کو پھیلانے سے بچنا چاہیے، اور ہر وہ پوسٹ جو پریشان کن ہو، جس کا بھیانک منظر ہو، اس پوسٹ کو عام طور پہ لوگ بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، حالانکہ ایسی پوسٹ کو بڑھانے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ خیر کی جو چیزیں ہیں جس میں شفایابی ہے، ان چیزوں کو عام طور پہ پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں مثبت پیغام دیتی ہیں اور اس کا بہترین فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ایسے میں اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے ہوئے اپنے گھر کو لازم پکڑیں، اور گھر کو لازم پکڑنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہو کہ مصیبت میں جو انسان صبر کرتا ہے تو اس صبر کرنے والے انسان کو بڑا بدلہ ملتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حینما یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم قرضت بالمقارید، کہ دنیا میں جو لوگ عافیت کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں قیامت کے واقع ہونے کے بعد جب مصیبت زدہ انسانوں کا ثواب اور بدلہ دیکھیں گے تو ان کی تمنا ہوگی کاش کہ دنیا میں ان کے چمڑوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا۔ تو دنیا میں اگر ہم پریشانیوں سے، مصیبت سے دوچار ہیں تو ان مصیبتوں سے دوچار ہونے کا ہمیں اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا۔ ہم صبر کریں ان پر، اللہ سے اجر کی امید رکھیں، تو آخرت میں اللہ رب العالمین ان پر ہمیں نیک بدلہ دے گا، کیونکہ بیماریاں، مصیبت، پریشانی، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک مومن کے لیے نیک پیغام ہے، نیک فال ہے، کیونکہ یہ حدیث میں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کیا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی کچھ بھی برائی کرے گا اس کا پورا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا لم یعمل سوء، ہم میں سے کون ایسا انسان جس سے کبھی برائی نہ ہوئی ہو؟ تو آپ نے کہا کہ الا تحزن،
اللہ تمرد اللہ تصیبک الوبا، کیا تم غمگین نہیں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں بیماریاں نہیں پہنچتی ہیں؟ کیا تم پریشانی دو چار نہیں ہوتے ہو؟ تو ایک مومن کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہیں اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے علاقے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھر میں کوئی شخص اس طرح کا مریض ہے، بیمار ہے، تو ہمیں اس بیماری میں صبر کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین سے اجر کی، ثواب کی امید کی ضرورت ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماریاں کچھ دنوں کے بعد زائل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ معمول کے مطابق لوگ زندگی گزاریں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی تاریخ کے جھروکوں سے اگر ہم سوال کریں تو پتہ چلے گا کہ مختلف صدیوں میں مختلف وبائیں، مختلف بیماریاں پیدا ہوئیں، اور ان بیماریوں کو اللہ رب العالمین نے یا تو آزمائش قوم کے لیے رکھا، لیکن بہرحال وہ بیماریاں ختم ہوئیں، زائل ہو گئیں اور معمول کے مطابق زندگی لوگوں کو گزارنے کا موقع ملا۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا اس بات کی کریں کہ جو حالات ہیں ان حالات میں اللہ بہتری لائے تاکہ معمول کے مطابق ہماری زندگی گزرے اور ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں۔ تو بہر صورت میں اس سلسلے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور بیماریوں میں جو صبر کی تلقین ہے، جو اس کے فوائد ہیں، ان پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ دعاؤں کے اہتمام کے سلسلے میں ایک بات اور جو بہت ہی اہم ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے موقع پر مریض سے گھبرائیں نہیں، بلکہ مریض کی تیمارداری کا جو ثواب ہے، مریض کی تیمارداری کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے نظام کے مطابق اور احتیاط کے ساتھ۔ ہم اپنے مریض بھائیوں کے، دوستوں کی تیمارداری کریں، خبر گیری کریں، موبائل کے ذریعے ہی صحیح، اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہیں، کیونکہ حدیث میں ہے بلو الارحام ولو بالسلام، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتے کو تازہ رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم بہرحال موبائل کے ذریعے ہی اپنے بھائیوں کی خبر گیری کریں، اور جہاں تک ہماری رسائی ہے ان بھائیوں کے ساتھ ہمارا حسن تعامل، ہمارا خیر سگالی کا جذبہ اور ہمدردی ایسے موقع پر بیدار ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جن کو توفیق دیا ہے وہ لوگ بخیلی سے کام نہ لیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، غریبوں کی خدمت کریں، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، ثناء المعروف تقی مصارع السوء، چپکے چپکے صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور نیکیوں کو انجام دینا ثناء المعروف تقی مصارع السوء، برے انجام سے بچاتا ہے۔ تو ایسے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو صدقات کے ذریعے محفوظ کرنے کی کوشش کریں، نیکیوں کو انجام دے کر اللہ رب العالمین کے انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز ہمارے لیے انشاءاللہ مفید ہوگی کہ ہم اپنے دل کو کشادہ رکھیں، اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھیں، اور ایسے میں صدقات کو اور اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں جنہیں کھانے کی قلت ہے، دوا کی قلت ہے، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے تعاون پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بیمار کی تیمارداری کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو برتتے ہوئے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص کسی مریض کی تیمارداری کرے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو ابھی، اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر کے وہ دعا پڑھے 7 مرتبہ، تو اللہ رب العالمین اسے شفا دیتے ہیں۔ اور وہ دعا بہرحال بڑی عام سی ہے، ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی جائے کسی مریض کے پاس، تو اللہ رب العالمین اس مریض کو شفا دیتے ہیں۔ تو بہر صورت میں یہ کہوں گا تمام اپنے گروپ کے لوگوں سے کہ ایسے میں ہم اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوشش کریں، حوصلے میں رکھنے کی کوشش کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کھانے پینے میں ہم احتیاط برتیں، وہ چیزیں جو زکام کا سبب بن سکتی ہوں ہم ان سے بچیں، اور اگر کوئی پریشانی بیماری آتی ہے تو فوراً دوا لیں اور دوا میں کسی بھی طرح کمی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ بہر صورت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگر اتنی مایوسی جیسا کہ لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے اور وباؤں کا انتشار اگر ایسا ہوتا کہ دنیا اسے ختم ہو جائے گی تو بہت پہلے دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ اس وقت لوگ بہت سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں، وہ قیاس آرائیاں بے معنی ہیں، باطل ہیں، ہمیں ان سے بچتے ہوئے اسلامی احکام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور ہمت کے ساتھ لوگوں کو خدمت کی توفیق دے، اور لوگوں سے ہم اختلاط کا جہاں تک معاملہ ہے اس سے بچتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے گروپ کے تمام ممبران کو
اور تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کو اللہ رب العالمین کرونا کی بھیانک تباہی سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین اس وبا کا جلدی خاتمہ کرے تاکہ معمول کے مطابق لوگ زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو شافی ہے، تو مجیب ہے، تیرے ہی ہاتھ میں کائنات کا ذرہ ذرہ